کنگ شاہ فیصل۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے سابق حکمران کنگ شاہ فیصل کے بارے میں۔ کنگ شاہ فیصل، جن کے نام پر ہماری اسلام آباد کی فیصل مسجد بھی ہے، انہوں نے سعودی عرب میں بہت سے ترقیاتی کام کیے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو سعودیہ بلکہ پوری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو بات ہے ان کے مرڈر کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کا مرڈر ہوا، اور وہ بھی ان کے اپنے محل میں ہوا۔ اگر ایسی بات ہو جائے تو بہت سے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت قاتل کو لے کر بہت سے سوال بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق سعودیہ کی رائل فیملی سے ہی تھا۔ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹرز کی ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ سب ہی جانتے ہیں کہ سعودیہ میں سزائیں بہت سخت ہیں۔ ان کے قاتل کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ کنگ شاہ فیصل کے والد کا نام کنگ عبدالعزیز تھا۔ بچپن میں ہی والدہ کی موت کے بعد وہ اپنے باپ کے زیر سایہ پلے بڑھے۔ بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھے۔ ان کی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں ہی ان کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ گورنر کی پوسٹ پر انہوں نے بہت اچھے کام کیے، لوگ ان سے بہت خوش تھے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے 1953 میں ان کے والد نے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا۔ وہ ایک انصاف پسند حکمران تھے، کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ ہو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وزیر داخلہ کے طور پر انہوں نے ملک کے لیے بہت کام کیے، اور اسی میں انہوں نے تعلیم نسواں کے لیے کام کیا، سعودیہ کا پہلا ایئرپورٹ بھی بنایا، اور اسی دوران انہوں نے سعودیہ کے آفیشیل ٹی وی چینل کی بنیاد بھی رکھی۔ اس سے پہلے سعودیہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا۔ تعلیم نسواں کا خاص طور پر لوگوں نے بہت برا منایا، مگر ان کے مطابق سعودیہ کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ 1953 میں ان کے والد کنگ عبدالعزیز کی وفات ہو گئی، تو ان کی جگہ پر کنگ سعود، جو کہ شاہ فیصل کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، شاہ سعود، وہ کنگ بن گئے۔ سعود میں اور شاہ فیصل میں بہت زیادہ فرق تھا۔ سعود کے ہاتھ میں آ کر سعودیہ کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ریال کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں گرنے لگ گئی۔ سعود کا زیادہ خیال اپنے نئے محل پر پیسہ خرچ کرنا تھا، اور دیگر ایسی ہی سرگرمیوں پر تھا۔ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ اس طرح ملک پر بوجھ بڑھتا گیا، وہ صرف اس لیے کہ شاہ سعود کے اپنے ذاتی شوق تھے۔ اسی وجہ سے شاہ فیصل اور شاہ سعود میں رشتے خراب ہونے لگے، مگر شاہ سعود کے کنگ بنتے ہی شاہ فیصل کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوا شاہ فیصل سعودیہ کے لیے کام کرتے رہے، جیسے کہ سعودیہ کے لیے یونیورسٹی بنانا وغیرہ، مگر بہت سی چیزوں میں شاہ سعود آڑے آ جاتا تھا، اس لیے دونوں بھائیوں کے درمیان خلش رہنے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مگر شاہ فیصل کی امیج رائل فیملی میں اور سعودی عرب میں بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ایک بار شاہ سعود امریکہ میں علاج کی غرض سے گئے تھے۔ شاہ فیصل نے پیچھے سے کیبنٹ میٹنگ بلائی اور رائل فیملی کے بہت سے لوگوں کو مختلف وزارتوں سے ہٹا کر عام آدمیوں کو وزیر بنا دیا۔ سعودیہ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عام آدمی وزیر بنے۔ اس بات کا شاہ سعود نے بہت مائنڈ کیا، مگر رائل فیملی کی سپورٹ شاہ فیصل کے ساتھ تھی، ان کا یہ فیصلہ بھی مان لیا گیا۔ پھر مصر کے دورے پر کچھ میڈیم پر شاہ سعود شاہ فیصل کے خلاف کچھ بول دیتے ہیں، جس پر شاہ فیصل ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیتے ہیں اور ان کو سعودیہ سے نکال دیتے ہیں، اور شاہ فیصل خود کنگ بن جاتے ہیں۔ اور کنگ بنتے ہی وہ سب سے پہلے شاہ سعود کی سعودی شہریت ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ترقی سعودیہ نے اسی دور میں کی۔ شاہ فیصل کنگ بننے کے بعد اپنے ادھورے کام پورے کرتے ہیں۔
1973 میں عرب اسرائیل کی جنگ چھڑتی ہے، تب امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا۔ شاہ فیصل کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے امریکہ کو تیل کی سپلائی روک دی۔ امریکہ نے اس کے بدلے سعودیہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے جواب میں شاہ فیصل بولے کہ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ریگستان میں کھجور اور پانی پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ تیل کے بنا نہیں رہ سکتے۔ پھر 25 مارچ 1975 کی تاریخ آتی ہے، جب وہ عام دربار لگاتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ اس دن بھی ایک دربار لگا، ادھر سے بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، اس نے بھی شاہ فیصل سے ملنا تھا۔ وہ ان سے ملتے ہیں۔ اس وقت ان کے پیچھے ان کا ایک بھتیجا کھڑا ہوا تھا جس کا نام بھی فیصل تھا، جو کچھ دن پہلے ہی امریکہ سے لوٹا تھا۔ شاہ فیصل کی نظر اپنے بھتیجے پر پڑتی ہے، وہ مسکرا کر آگے بڑھتے ہیں۔ رائل فیملی میں رواج تھا کہ جو بڑے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنی پیشانی آگے کرتے ہیں اور چھوٹے اس کو چومتے ہیں۔ وہ اسی طرح اپنی پیشانی آگے کرتے ہیں، مگر ان کا بھتیجا جو ان کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا پسٹل نکالتا ہے اور ایک کے بعد ایک گولی چلاتا ہے، اور شاہ فیصل کو 3 گولیاں لگتی ہیں، ان پر 3 گولیاں چلتی ہیں۔ پہلی گولی چہرے پر لگتی ہے، دوسری کان کے پاس لگتی ہے اور تیسری مس ہو جاتی ہے۔ پہلی گولی کام دکھا دیتی ہے جس سے شاہ فیصل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے گارڈز، شاہ فیصل کے گارڈز آگے بڑھتے ہیں، مگر ایک وزیر چلاتا ہے کہ اس کو مارو مت، زندہ پکڑو۔ خیر، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب اس سے رائل گارڈ پوچھ گچھ کرتے ہیں تو پہلی رائے یہ بنتی ہے کہ پرنس فیصل کا ذہنی توازن خراب ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ سعودیہ میں ایک رول ہے کہ جو دماغی طور پر نارمل نہ ہو اس کو کوئی سزا نہ دی جائے، نہ اس کو مارا جائے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کیس کیا جائے۔ مگر سعودیہ کی رائل فیملی کے ہی کچھ لوگوں کو اس پر ڈاؤٹ تھا۔ انہوں نے جب اس کا میڈیکل کروایا تو ان کا شک صحیح ثابت ہوا، کیونکہ جب یہ اندر داخل ہوا تو اس کو پتہ تھا کہ پہلی گولی کہاں چلانی ہے، دوسری کہاں چلانی ہے اور تیسری کہاں چلانی ہے، اور تیسری گولی اس لیے مس ہوئی کیونکہ گارڈز آ رہے تھے اور گولی مار کر یہ وہاں ہی کھڑا رہا، اور اس سے یہ سب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب پلان کر کے کیا گیا ہے۔ اور جب اس کا پاس دیکھا گیا تب بھی وہ فٹ تھا۔ پھر ڈاکٹرز نے بھی رپورٹ دے دی اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے، فٹ ہے، اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ آخر عدالت مان جاتی ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کو 18 جون کو موت کی سزا دی جائے گی۔ 18 جون کو پورے ریاض میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنا شروع کیا گیا اور کہا گیا کہ آج ہی اس کو موت کی سزا دی جائے گی، اور ریاض میں اسی دن تقریباً 4:30 پر سب لوگوں کو جمع کیا گیا۔ لوگوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ ان سب کے سامنے گارڈز نے اس قاتل کا سر قلم کر دیا۔ 1 گھنٹے تک اس قاتل کا سر وہاں ہی پڑا رہا، جس کے بعد اس کی میت کو ایمبولنس لے جاتی ہے اور تدفین کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی کے وقت وہ بہت پرسکون تھا، جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور 32 سال کی عمر میں اس کو پھانسی ہو گئی۔ اب سب سے ضروری بات کہ اس نے اپنے چچا کو کیوں مارا، اس میں کچھ باتیں ہیں۔ پہلی، ہر رائل فیملی کے ہر پرسن کا خرچ بندہ ہوتا ہے، مگر شاہ فیصل نے آ کر اس میں بہت کٹوتی کی جس کا اس کو غصہ تھا۔ دوسری، وہ امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں سے ڈگری لیے ہوئے تھا اور سعودیہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا۔ اس کا پاسپورٹ رکھ لیا گیا تھا۔ کئی بار اس نے دوسرے ملکوں میں ٹریول کرنا تھا مگر اسی وجہ سے نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو لگتا تھا یہ کہ وہاں جا کر ڈرگز یوز کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے، کہتے ہیں کہ شاہ سعود کا جب تختہ پلٹ ہوا اسی ہفتے اس کا اور شاہ سعود کی بیٹی کا نکاح بھی ہونا تھا۔ یہ بھی آتے ہیں کہ سعودیہ اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں امریکہ یا اسرائیل کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔
مگر یہ بات کبھی ثابت نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ فیصل کی ماں نے شاہ فیصل کو بتایا تھا کہ وہ ایک بار کہہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر دوں گا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کو کچھ کر نہ دے، جس پر شاہ فیصل نے کہا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے پیچھے اصل کیا وجہ ہے آج تک پتہ نہیں چلی، مگر جو بھی تھا، ایک بھرے دربار میں ایک کنگ کا قتل اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں ہوا۔ یہ خود ایک عجیب معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو شاہ فیصل کے مرڈر کے بارے میں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔